دیکھیے جی، یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کامن واقعہ ہے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہاں ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے آدم کے 2 بیٹے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے۔ البتہ اگر آپ موجودہ دور میں کتاب مقدس اٹھائیں جس کے اندر تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے اور کئی انبیاء کے صحائف بھی ظاہر ہے ٹیمپر فارم کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے جس کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، پیدائش کا چیپٹر، اس میں آپ کو شروع میں ہی قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور اس طریقے سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ عام طور پر جو پبلک میں اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے قرآن و سنت میں تو ہمیں نہیں ملتی، ہاں البتہ اسرائیلی روایتوں میں ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کوئی روایت ملتی ہے، نہ تورات کے اندر، ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں ہو۔ تورات میں بھی اس طریقے سے واقعہ نہیں آیا، جنرل واقعہ آیا ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے جنرل واقعہ تورات میں بھی مشہور یہی ہے کہ انہوں نے ڈیٹیل تھوڑی سی زیادہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک جوڑا صبح کو پیدا ہوتا تھا اور دوسرا شام کو، یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ جو صبح والا جوڑا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والے سے ہوتا تھا، صبح والی لڑکی کا نکاح شام والے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا اور شام والے لڑکے کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ تو جب رشتے کی باری آئی قابیل نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی اسرائیلی روایتوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر پھر ان کے درمیان گھٹن پڑ گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے اور تورات میں بھی، کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ یہ آپ کو پورا واقعہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مل جائے گا، آپ پڑھ لیجئے سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 سے 32 تک۔ تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں اور حابیل جو تھے وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا موقف صحیح ہوگا۔ تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی، اس لیے اس نے اللہ کے سامنے اپنی کھیتی پیش کی، اور حابیل جو تھا اس نے بھیڑ بکریاں پیش کی جو اس نے پالی ہوئی تھی، وہ دے دی۔ وہ کہتے ہیں جی وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو حضرت اسحاق کے لیے نازل ہوا بقول ان کے، اور ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہی مینڈا اتارا گیا۔ تو سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، آگ کھا جاتی تھی، جس کو آگ کھا جائے یہ مقبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے مال غنیمت جو جنگوں میں لیتے تھے وہ لا کر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی، اس لیے بخاری و مسلم میں آیا ہے اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس امت میں صرف اس امت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو مال غنیمت کا مال آپ کے پاس آیا ہوگا۔ تو وہ آسمان سے آگ آئی اس مینڈے کو اٹھا کے لے گئی اور کھیتی کو کچھ نہ کیا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کھیتی والے کی اور حابیل کی قبول ہو گئی۔ تو اب
اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے میں چلے موٹے موٹے الفاظ پیش کرتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے، جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے اس واقعہ کے اعتبار سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی علیہ السلام ان سے بیان کرو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ اس کا صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اللہ نے ایک کی قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہیں کی، تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں، اللہ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا اور میرے بوجھ بھی، یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ تیرے اوپر پڑ جائے گا اور تو دوزخوں میں سے ہو جائے گا، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تو ایسا ظالم ہے، تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، میں تو چاہتا ہوں تیرے ساتھ یہی ہو، تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب میں اس کی لاش کے ساتھ کیا کروں۔ تو بخاری و مسلم میں حدیث ہے، جب کسی ظالم کو قتل کیا جاتا ہے نہ تو آدم کے اس بیٹے پر اس کا وبال پڑ جاتا ہے، یعنی جس نے بدعت شروع کی ہوگی اس کے اوپر اس کا وبال پڑ جائے گا۔ تو اس نے زمین ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوہ آیا اور دوسرے نے اسے قتل کر دیا، اور کوے نے زمین کی کھودی اور اس کی لاش کو اس میں رکھ کے دفن کر دیا۔ تو جو قابیل تھا وہ بعد میں شرمندہ بہت ہوا کہ یار میں اپنے بھائی کو دفنا بھی نہیں سکتا، بہت نادم و شرمندہ ہوا۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا۔